انبیاء بھی ہیں، مرسلین بھی ہیں، سارے نبی ہیں، تمام نبی موجود ہیں، لیکن اذان میں میرے محبوب کا نام لیا گیا، میرے اور آپ کے نبی کا نام لیا گیا، میرے اور آپ کے نبی کا ذکر کیا گیا۔ سارے انبیاء نے آپ کا نام سنا، اذان کو مکمل کیا گیا۔ اذان کے بعد امامت کی باری آئی، صفوں کو سیدھا کیا گیا، صفیں بنائی گئی۔ اب دل میں خیال یہ پیدا ہونے لگا، آج مصلی امامت پہ کون آئے گا، آج امامت کون کرائے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے، آقا مدنی کا ہاتھ پکڑا، مصلی امامت پہ لا کے کھڑا کیا، عرض کرنے لگے آقا آپ کی موجودگی میں کوئی نبی امام نہیں بن سکتا، کوئی رسول امام نہیں بن سکتا، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ امام المرسلین ہیں، آپ نبیوں کے بھی نبی ہیں، آپ رسولوں کے بھی رسول ہیں، اللہ نے آپ کو امام الانبیاء بنایا ہے، آپ نماز پڑھائیں گے، سارے انبیاء آپ کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے، سب کو یہ پتہ چل جائے یہ نبی ہے، یہ سارے مقتدی ہیں۔ یہ نبی امام ہیں، یہ سارے مقتدی ہیں۔ وہ کسی کہنے والے نے کہا نا، شاہ کونین کی جب سواری چلی، شاہ کونین کی جب سواری چلی، آسماں اور زمین میں صفیں بچھ گئی۔ شاہ کونین کی جب سواری چلی، آسماں اور زمین میں صفیں بچھ گئی، انبیاء آ گئے، مرسلین آ گئے، مقتدی آ گئے تو امام آ گیا ہے۔ انبیاء آ گئے، مرسلین آ گئے، مقتدی آ گئے تو امام آ گیا ہے۔ آقا مدنی مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے اور سارے نبیوں نے آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی ہے۔ یہ ہمارا نصیب ہے، یہ ہمارا مقدر ہے، اس پہ اللہ کا شکر کیا کرو کہ اللہ نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا ہے جو نبیوں کا بھی نبی ہے، جو رسولوں کا بھی رسول ہے، جنہوں نے نبیوں کو بھی نماز پڑھائی ہے، نبیوں کی بھی امامت کرائی ہے۔ بیت المقدس میں بھی میرے محبوب امام ہیں، قیامت کے دن بھی میرے محبوب ہی امام ہوں گے، وہاں بھی آپ ہی مصلی امامت پہ ہیں، اور جس دن قیامت کا اللہ کا غضب، اللہ کی ناراضگی ہوگی، انبیاء مرسلین بھی کانپ رہے ہوں گے، اس دن کوئی نبی بھی نہیں بولے گا، کوئی رسول نہیں بولے گا، اس دن بھی اگر کوئی اللہ سے بات کرے گا وہ میرے اور آپ کے محبوب ہوں گے۔ جب میرے محبوب اللہ سے کلام کریں گے تو اللہ کا غضب اللہ کی رحمت میں بدل جائے گا، اور میں کہا کرتا ہوں کہ وہ غضب رحمت میں کیوں بدلے گا؟ کیونکہ بات کریں گے رحمت للعالمین، کیونکہ ہم کلام کون ہو رہے ہیں؟ رحمت للعالمین، جن کو اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ میرے محبوب سارے عالم کے لیے میں نے آپ کو رحمت بنایا ہے۔ جب وہ رحمت کا مجسمہ، وہ رحمت کی صورت بولے گی تو ظاہر سی بات ہے جب رحمت اللہ کی بول رہی ہے تو اللہ کا غضب خود بخود ہی رحمت میں تبدیل ہو جائے گا، اور عذاب میں تخفیف ہو جائے گی، اور لوگوں کو معافیاں ملنی شروع ہو جائیں گے، جنت کے دروازے کھلنے شروع ہو جائیں گے، کیونکہ رحمت ہم کلام ہو چکی ہے۔ بہرحال مصلی امامت پہ نماز پڑھا رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں جی وہ کون سی نماز تھی؟ ویسے تو اس وقت کوئی نماز کا نام تو نہیں تھا، نماز تو حضور جب عرش پہ گئے تو 5 وقت کی نماز فرض ہوئی، پھر فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے نمازوں کے اوقات مقرر ہوئے۔ لیکن یاد رکھو بیت المقدس کی جو نماز ہے، میں بڑی تحقیق کر رہا تھا، آج بھی کتابیں کھول رہا تھا کہ وہ کون سی نماز ہے، تو مجھے ایک بڑی زبردست بات ملی ایک کتاب میں۔ ایک لکھنے والے نے لکھا کہ یہ 5 وقتی نماز نہیں تھی، یہ بلکہ عہد کی نماز تھی، یہ وعدہ کی نماز تھی،
ایک لمحے کے لیے میں بھی تھوڑا ہلا کہ وعدے کی نماز کون سی ہوتی ہے. آگے پھر ساتھ ہی مجھے وہ آیت مل گئی. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. اللہ نے عالم ارواح میں سارے نبیوں کو جمع کیا تھا، سارے نبیوں کی روحوں کو جمع کیا تھا. وہاں اللہ نے انبیاء سے ایک وعدہ لیا تھا. وعدہ کیا لیا تھا کہ جب میرا محبوب آ جائے تمہاری موجودگی میں تو پھر اپنی نبوت چھوڑ دینی ہے، ان پر ایمان لانا ہے، ان کی مدد و نصرت کرنی ہے. یہ انبیاء سے وعدہ لیا، اور قرآن میں اس وعدے کا ذکر ہے. قرآن میں اللہ نے بیان کیا اور سارے انبیاء نے کہا یا اللہ ہم پکا وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے نبی کی موجودگی میں اگر ہم ہوئے تو ہم اپنی نبوت و رسالت چھوڑ دیں گے، آپ کے نبی کو اپنا امام بنائیں گے. یہ وہی نماز ہے، یعنی وعدے کی نماز کہ انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ آپ کے نبی آخری رسول وہ امام ہیں، ہم سب ان کے مقتدی ہیں. نماز ہو گئی. نماز کے بعد اللہ پاک نے چاہا کہ انبیاء کچھ اپنے خیالات کا اظہار کریں. انبیاء کی مجلس ہے نا، تو مجالس کے اثر بھی ہوتے ہیں. دنیا کی مجلس ہو تو دنیا کی باتیں ہوتی ہیں. اب تو ماشاءاللہ سیاسی مجلسیں جڑ جائیں تو پھر سیاست کی باتیں ہوتی ہیں نا. نون لیگ کا اس کی کرے گا، پی ٹی آئی والا وہ کرے گا، فلاں بہت ساری جماعتیں، اپنے اپنے مشغلے ہیں جماعتوں کے بھی. تو انبیاء علیہم السلام جمع ہوئے. اب انبیاء کی جماعت دنیا کی باتیں تو نہیں کرتی، انبیاء کی جماعت ظاہر سی بات ہے وہ اللہ ہی کی تعریف کریں گے، اللہ ہی کا ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ انبیاء کچھ خطبہ دیں، اپنے انداز میں اللہ کی تعریف کریں. سارے نہیں، کچھ مختصر نبی جو بڑے نبی ہیں کچھ بات کرنا چاہیں تو وہ بات کریں. لکھا ہے کتاب میں کہ سب سے پہلے خطبے کے لیے جو کھڑے ہوئے تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا کی، اپنے خالق اور مالک کی حمد بیان کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام انبیاء کی موجودگی میں فرمانے لگے ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے نمرود کی آگ کو میرے لیے ٹھنڈا کر دیا، جس نے آگ کو میرے لیے سلامتی والی بنایا. اللہ کے انعامات کا ذکر کیا، اپنے خالق کی نعمتوں کا ذکر کرتے رہے. پھر خطبہ دینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، خطبہ دینے لگے، فرمانے لگے ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے اپنا کلیم بنایا، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے کوہ طور پر مجھ سے کلام کیا، براہ راست مجھ سے کلام فرمایا، کلام کا شرف مجھے عطا کیا. فرمانے لگے ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے دریا سے میرے لیے راستہ بنایا، میری قوم کے لیے راستہ بنایا، اسی دریا کے اندر فرعون اور آل فرعون کو غرق کیا، مجھے اور مجھ پہ ایمان رکھنے والوں کو نجات عطا فرمائی. خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے. حضرت داؤد علیہ السلام نبی بھی ہیں، اللہ کی طرف سے حکومت بھی ملی. کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے نبی بھی بنایا اور میرے ہاتھ پہ اللہ نے لوہے کو نرم بھی کر دیا، میں جیسا چاہتا لوہے سے کام لیا کرتا، مجھے حکومت بھی عطا فرمائی. پھر خطبے کے لیے کھڑے ہوئے. حضرت سلیمان علیہ السلام عرض کرنے لگی ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے نبی بھی بنایا اور زمین کی ایسی حکومت عطا کی، ایسی ریاست مجھے عطا کی گئی جو مجھ سے پہلے نہ میرے بعد کسی کو زمین پہ ایسا اقتدار ملا. انسانوں پہ بھی مجھے حکومت ملی، جنات پہ بھی مجھے حکومت ملی. اللہ نے ہوا کو بھی میرے تابع کیا، میرے تخت کو ہواؤں کے اندر بھی اڑایا. اللہ کی تعریف کرتے رہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے روح اللہ بنایا، بغیر والد کے
سے مجھے پیدا کیا اور میرے ذریعے سے مردوں کو زندہ کیا، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ انبیاء خطبہ دیتے رہے، انبیاء اللہ کی تعریف کرتے رہے، سب سے آخر میں خطبے کے لیے کھڑے ہوئے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر آقا مدنی میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کھڑے ہوئے، خطبہ ارشاد فرمایا۔ جیسے آپ کی ذات بڑی جامع اور مانے ہیں، آپ کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ آپ کا کلام بھی بڑا جامع مانے ہوتا تھا، مختصر گفتگو کرتے تھے لیکن اس میں باتیں اتنی آ جاتی تھی کہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ آپ نے جو خطبہ فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین۔ خطبے کے الفاظ بھی اتنے حسین، اتنے خوبصورت، الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین وکافتا للناس بشیرا ونذیرا۔ فرمایا ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ خطبے کے الفاظ ہیں ارسلنی رحمتا للعالمین، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے سارے عالم کے لیے کیا بنایا؟ رحمت للعالمین بنا۔ اگلی بات سنیں، وکافۃ للناس، فرمایا اے انبیاء کی جماعت، جملہ کتنا سا ہے، اس کا مفہوم کتنا بڑا ہے، مقصود کیا؟ اے انبیاء کی جماعت، آپ میں سے کچھ نبی ہیں، کچھ رسول ہیں، لیکن آپ مخصوص علاقوں کے ہیں، مخصوص زمانے کے ہیں۔ ایک نبی جاتا، دوسرا نبی آتا، دوسرا جاتا، تیسرا نبی آتا، کوئی ایک شہر کا نبی، کوئی ایک علاقے کا نبی، کوئی ایک ملک کا نبی، کوئی ایک بستیوں کا نبی، کوئی ایک مخصوص زمانے کا نبی، بعد میں دوسرا نبی آتا، اس کی نبوت مکمل ہو جاتی۔ تمہیں مخصوص علاقوں کے لیے اللہ نے نبی بنایا۔ فرمایا ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے نبی سارے جہانوں کا بنایا ہے۔ کیسا خوبصورت ترین جملہ فرمایا، کافۃ للناس۔ فرمایا میں یہ نہیں کہوں گا ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مکے والوں کے لیے مجھے نبی بنایا، یا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے مدینے والوں کے لیے نبی بنایا، یا فلاں ملک والوں کے لیے بنایا۔ فرمایا میں یوں نہیں کہتا، میں کہتا ہوں کافۃ للناس، ساری تعریفیں میری اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے سارے جہان کے لیے نبی بنایا ہے، سارے لوگوں کے لیے، موجودہ اور قیامت تک آنے والے سب کے لیے آپ کو نبی بنایا گیا۔ آپ نبی ہیں، سب کے نبی ہیں۔ انبیاء حیران ہو گئے، خطبہ سن کے حیران ہو گئے کہ الفاظ اتنے مختصر اور اتنے جامع ترین الفاظ کہ آپ نے چند الفاظ میں اپنی نبوت بھی بیان کر دی، اپنی رسالت بھی بیان کر دی، اور اللہ رب العالمین کی تعریف بھی کر دی۔